بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام جی ورڈ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ رواں ہفتے دو اہم ڈیولپمنٹس ہوئیں اور ان دونوں ڈیولپمنٹس پہ ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے۔ پہلی ڈیولپمنٹ، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے ایران کا 3 روزہ دورہ کیا اور اس دورے میں انہوں نے ایران کی عسکری اور سیاسی قیادت سے اہم ملاقاتیں کی اور ایران کا یہ ان کا دوسرا سرکاری دورہ تھا، لیکن اس موجودہ دورے کی کیا اہمیت ہے، کیا ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں مشرق وسطیٰ میں، کیا امریکہ کی طرف سے ایران پر حملے کے خطرات منڈلا رہے ہیں، اور اگر ایسی بات ہے تو ایسی صورتحال میں پاکستان اور ایران اسٹریٹجیکلی دونوں ایک دوسرے کے کتنے قریب آ سکتے ہیں، اور کیا پاکستان اپنا مڈل ایسٹ میں ایران کے حوالے سے، ایران کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے اپنا توازن برقرار رکھ سکے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف ان کا دورہ ایران تھا بلکہ پورے خطے کی سیکیورٹی کی صورتحال پر انہوں نے ایرانی عسکری اور سیاسی قیادت سے بات چیت کی، انہیں اعتماد میں لیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، آپ نے یہ دیکھا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی جانب سے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا کی تعیناتی کا اعلان کیا گیا۔ جنرل ندیم رضا کی تعیناتی کے اعلان کے ساتھ پاکستان کی جو ڈیفنس ٹیم ہے وہ مکمل ہوئی ہے۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کی تعیناتی کا جس اعلامیے میں ذکر کیا گیا، اسی اعلامیے میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا بھی ذکر کیا گیا، یعنی اس سے یہ تصدیق کر دی گئی کہ ان کی مدت ملازمت میں پہلے ہی توسیع کا حکم نامہ جاری کیا گیا تھا، اور اخبارات میں اب جو خبریں آئی ہیں کہ اب ان کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ جنرل ندیم رضا چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی، اور پھر 28 نومبر سے جنرل قمر جاوید باجوہ بطور آرمی چیف اپنی دوسری مدت کی ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔ اس صورتحال میں ہم بات کریں گے کہ پاکستان کا دفاع کتنا مضبوط ہے، پاکستان کے دفاع کو کیا چیلنجز ہیں، اور اس کے ساتھ جڑے ہوئے موضوعات کہ ہمیں ہندوستان کی طرف سے جو خطرات لاحق ہیں، خاص طور پر لائن آف کنٹرول پر بھارت کی جانب سے بڑھتی ہوئی بلا اشتہار فائرنگ، گولہ باری اور مقبوضہ کشمیر کی صورتحال، یہ تمام تر صورتحال ہمارے مد نظر ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عالمی سطح پہ جو دفاع اور سلامتی کے حوالے سے جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، ہماری ڈیفنس کی ٹیم ان چیلنجز سے کس طریقے سے نبردآسماں ہو سکے گی۔ ہمارے ساتھ ناظرین آج اسٹوڈیو میں شریک گفتگو ہیں ایمبیسڈر ریٹائرڈ ریاض بخاری صاحب، بین الاقوامی امور پر ان کی گہری نظر ہے، سیکیورٹی اور سفارتی اعتبار سے معاملات پر گہری نظر رکھتے ہیں، بہت شکریہ۔ اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں انصر محمود بٹی صاحب، سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہیں۔ شروع کرتے ہیں ایمبیسڈر ریاض بخاری صاحب سے۔ ایمبیسڈر ریاض بخاری صاحب، ہم نے دیکھا کہ آرمی چیف کا دورہ ایران اور وہاں پر عسکری اور سیاسی قیادت سے انہوں نے اہم ملاقاتیں کیں، آپ کیسے دیکھتے ہیں پاکستان اور ایران؟ ماضی میں بھی جب بھی کبھی کوئی مشکل وقت آیا تو دونوں ممالک کو ہم نے ایک دوسرے کے انتہائی قریب پایا۔ اب اطلاعات یہ ہیں کہ ممکنہ طور پر امریکہ کی جانب سے ایران پر حملے کے خطرات ہیں، ابھی تک کوئی کسی قسم کے حملے کا اعلان تو نہیں ہے لیکن خطرات اپنی جگہ پہ موجود ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں پاکستان کے سپہ سالار کا دورہ ایران کیا اہمیت ہے؟ شکریہ متین، آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، ایران ہمارا ہمسایہ ملک ہے، ایک مسلمان ملک ہے، پھر اس سے بڑھ کر ایک آزمایا ہوا دوست بھی ہے۔ تو جب 3 چیزوں کو آپ دیکھتے ہیں، پھر ہمارے جو پچھلے ایران ایک پہلا ملک تھا جس نے پاکستان کو بحیثیت ایک آزاد ملک کے تسلیم کیا۔ تو یہ جو تاریخ کی کتابوں میں چیزیں درج ہو چکی ہیں، یہ ہمارے لیے ایک گائیڈنگ پرنسپل کی حیثیت بھی رکھتی ہیں۔ انہی حیثیتوں کو دیکھتے ہوئے ہمارا ایران کے ساتھ بڑا ایک قریبی سیاسی تعلق بھی رہا ہے، تجارتی تعلق بھی ہے، اور دفاع کے شعبے میں بھی ہمارے تعلقات بڑے اہم ہیں۔ جیسے آپ نے کہا کہ چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کا یہ دوسرا دورہ تھا۔ اس دوسرے دورے میں آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے ملاقاتیں کس سے کی۔ انہوں نے ملاقاتیں جو ہیں ٹاپ سے آپ دیکھیں تو پریزیڈنٹ صاحب سے ملاقات ہوئی، پھر ان کی فارن منسٹر سے ملاقات ہوئی، اور ڈیفنس کے شعبے میں آپ دیکھیں کہ وہاں جو ان کے جو لیڈر ہیں، ان کی جو نیشنل سیکیورٹی کونسل کے جو سیکرٹری ہیں، ان سے بھی ملاقات ہوئی، بالکل بڑی اہم ہے۔ پھر ان کی اپنے کاؤنٹر پارٹ سے ملاقات ہوئی،
پھر ان کی ایک اور کمانڈر سے ملاقات ہوئی. تو یہ جو ملاقاتیں ہیں سیاسی اور دفاعی فیلڈ میں یہ انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ ان کا دورہ کتنا اہم تھا سیاسی اور دفاعی لحاظ سے. اس میں خاص طور پر جو پریزیڈنٹ روحانی صاحب سے میٹنگ ہوئی اس میں ایرانی پریزیڈنٹ نے ہمارے ان اقدامات کی کھل کر تعریف کی جو ہم نے دہشت گردی کے خلاف کیے ہیں. انہوں نے اکنالج کیا کہ پاکستان کی ڈیفنس فورسز نے جو قربانیاں دی ہیں ان کی وجہ سے ان کے بارڈر پر بھی سکون ہے اور پاکستان میں بھی حالات پہلے سے بہت بہتر ہوئے ہیں. اب یہ آپ نے جیسے اپنے انٹرو میں کہا کہ جی معاملات جو ریجن میں ہیں وہ کسی اور طرف جا رہے ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایڈیشنل سینکشنز امپوز کی ہوئی ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ایران کے اندر پچھلے چند دنوں میں کچھ سیاسی مظاہرے بھی ہوئے جن کے ایران کے سسٹم میں اجازت بھی ہے، لیکن یہ جو مظاہرے تھے یہ پرتشدد ہو گئے جس کی وجہ سے ان کی سیکیورٹی فورسز نے ان کو کسی اور طریقے سے قابو کرنے کی کوشش کی، اور آج کی رپورٹ جو ہے وہ کافی حد تک انہوں نے اس پہ کنٹرول کر لیا ہے. یہ تو ایک طرف ہے، لیکن اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ایران کی قیادت کو، ایران کی لیڈرشپ کو اپنے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ایسے معاشی جو اقدامات کرنے چاہیے جس سے لوگوں کو اچھی سروس ڈلیوری مل سکے اور ان کا معیار زندگی بلند ہو سکے. یہ تو ان کا انٹرنل پرابلمس ہیں. جہاں تک چیف آف آرمی اسٹاف کے وزٹ کا ایشو ہے کہ اس کی امپورٹنس ابھی کیا ہوگی، آپ یہ دیکھیں کہ چیف آف آرمی اسٹاف جب پرائم منسٹر کے ساتھ وہاں گئے تھے تو اس وقت بھی ان کی ملاقاتیں ہوئیں اپنے کاؤنٹر پارٹس کے ساتھ. وہاں پر جو ہمارے بائی لیٹرل ایشوز ہیں، جو چھوٹے موٹے اریٹینٹس رہتے ہیں، خاص طور پر جو ہماری 950 کلومیٹر سے زیادہ سرحد ہے اس کو، وہاں کی سیکیورٹی کو، اس میں جو دہشت گردی آتے تھے دونوں طرف سے آتے جاتے تھے ان کو کیسے کنٹرول کیا جائے، کسی حد تک ہماری سیکیورٹی فورسز نے ان کو قابو میں کر لیا ہے. حالات وہاں کافی بہتر ہیں اور ایرانی قیادت نے اس کو ایکنالج بھی کیا ہے. سب سے بڑھ کر یہ بات بھی ہوئی کہ ایرانی جو ڈیفنس لیڈرشپ ہے ان کی طرف سے کہا گیا کہ پھر سے ایرانی کیڈٹس کی ٹریننگ جو ہے وہ پاکستان کی اکیڈمیز میں شروع کی جائے. یہ پاکستان کے سیکیورٹی اداروں پہ ایک اعتماد ہے، پاکستان کے اوپر اعتماد ہے. بالکل، یہ اعتماد پہلے سے ہی تھا. اب اس کو انہوں نے سوچا کہ دوبارہ شروع کیا جائے. اور اس میں ایک بات بڑی اہم ہے کہ ہماری جو اکیڈمیز ہیں ڈیفنس اسٹیبلشمنٹ کی، جس میں آرمی کی بھی ہیں، نیوی کی ہیں، ایئر فورس کی ہیں، اس میں دوسرے جی سی سی ممالک کے بھی کیڈٹس آتے ہیں. اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اس میں ایرانی کیڈٹ بھی ہیں، اور یہ جیسے ایران کے ہیں، سعودی عرب کے ہیں، قطر کے ہیں، یو اے کی ہیں، یہ سارے اکٹھے ٹریننگ حاصل کریں گے اور یہ بیچ میٹس بنیں گے. آپ فیوچر دیکھیں اسٹریٹجک لیول پہ کہ جب یہ آگے جائیں گے 25-30 برسوں کے بعد یہ اپنے اپنے ملک کے سپہ سالار ہوں گے تو ان میں کتنی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہوگی اور اس میں پاکستان کا بڑا ایک مثبت رول ہوگا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جیسے کل کی سپیچ دیکھ لیں کنگ سلمان نے جو شورا کونسل کے سامنے کی، اس میں بھی ایران کا ذکر ہوا. تو آپ ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے کہیں کہ پاکستان کافی دیر سے ایک ایسا رول پلے کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ ایران اور سعودی عربیہ کے جو ریلیشن شپ ہے اس میں کچھ اس کشیدگی میں، اس تناؤ میں کچھ کمی ہے. جی بھٹی صاحب، انہوں نے یہ کہا کہ ڈپلومیٹیکلی اور پولیٹیکلی اس سے پہلے پرائم منسٹر پاکستان ایک انیشیٹو لے چکے ہیں، اور وہ یہ کہ تہران اور ریاض کے درمیان جو تناؤ تھا، جو کشیدگی تھی اس کو، لیکن اس پہ بھی ہم ضرور بات کریں گے. آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ امریکہ کی جانب سے ایران پر حملے کے جو خطرات ہیں، جو بادل ہیں، وہ ابھی بھی منڈلا رہے ہیں؟ اس سارے پس منظر میں آرمی چیف کا وہاں پہ جانا آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ پاکستان اور ایران کس حد تک اسٹریٹجیکلی ایک دوسرے کے قریب ہو سکتے ہیں؟ شکریہ متین صاحب. میرا خیال ہے امبیسڈر صاحب نے کافی ساری چیزوں کا احاطہ اپنی گفتگو میں کر دیا. انہوں نے آلموسٹ سارے ٹاپکس پہ ایک سیر حاصل گفتگو کی ہے. دیکھیں، ایران کا جو سب سے بڑا پلس پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ان کی جو نیشنل یونٹی ہے وہ بڑی ایگزمپلری ہے. امریکہ آپ دیکھتے ہیں کتنے عرصے سے کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے ایران کی سوسائٹی کے اندر پینیٹریٹ کر سکے، لیکن ابھی تک اس کو کامیابی نہیں. امبیسڈر صاحب نے ابھی ذکر کیا جو حالیہ پروٹیسٹ تھے،
وہ بھی آپ دیکھیں ویسٹ نے بڑی کوشش کی کہ کسی طرح ان پروٹیسٹ کو اسپانسر کیا جائے اور اس کو سچویشن کو ایگراویٹ کیا جائے، لیکن انہوں نے ایفیکٹولی اس پہ قابو پا لیا ہے. ریزن بینگ کہ ان کی آپس میں جو نیشنل کوہیژن ہے وہ بڑی زبردست ہے، اور اسی وجہ سے آج تک امریکن یا ان کے جو ویسٹرن اس کے الائز ہیں وہ ایران کو دبانے میں کامیاب نہیں ہو سکے. اور مجھے جب آپ امریکن حملے کی بات کرتے ہیں ایران کے اوپر، تو مجھے یہ ایران کا بڑا ایک پلس پوائنٹ لگتا ہے کہ چونکہ ان کے آپس میں یونٹی ہے، ان کی سیاسی پارٹیاں ایک پیج پہ ہیں، لوگ ان کے ایک پیج پہ ہیں، اور وہ پوری قوت کے ساتھ اپنی گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں. اس وجہ سے میرا خیال ہے امریکہ یا اس کے جو الائز ہیں وہ کو 10 دفعہ سوچیں گے کہ اگر وہ حملہ کرتے ہیں تو اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے. اب آ جائیں آپ پاکستان اور ایران کے تعلقات کے بارے میں. دونوں ملک کے جیسے امیر صاحب نے کہا کہ ہسٹوریکل تعلقات ہیں ہمارے. ایران پہلا ملک تھا جس نے ہمیں ریکگنائز کیا، پھر ہمارے درمیان ایک فری ٹریڈ ایگریمنٹ بھی چل رہا ہے، ای سی او کے ہم ممبر ہیں، OIC کے ممبر ہیں. یعنی اتنے زیادہ ہمارے پاس کامن گراؤنڈز ہیں کہ اگر ہم ان کو پراپرلی یوٹیلائز کریں تو ہم ایک دوسرے کے بڑے قریب آ سکتے ہیں. ایک امپورٹنٹ بات میں بائیلیٹرل ریلیشن کے حوالے سے یہ کروں گا کہ آپ کے اس میں ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ دو طرفہ تعلقات کو پروموٹ کرنے میں کتنے سیریس ہیں. اگر آپ ایک وہ ڈانگ ٹپاؤ پالیسی کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ آپ گیمیں کھیلتے رہیں تو اس طرح کبھی بھی تعلقات پروموٹ نہیں ہوتے، اعتماد نہیں بڑھے گا، اعتماد نہیں ہو سکتا. اعتماد کے لیے آپ کو کوئی سیریس ایفرٹ کرنا پڑتی ہیں. اب ماضی میں ہم نے دیکھا، آپ اس کی مثال لے لیں گیس پائپ لائن کی، یعنی کتنی ہائپ کریٹ کی گئی. ایران میرا خیال ہے وہ جینونلی ایران چاہتا تھا کہ پاکستان کے ساتھ یہ ایگریمنٹ ہو، بٹ انفارچونیٹلی ہماری طرف سے تمام سیاسی حکومتوں نے اس کو ایز اے پولیٹیکل ٹول اور گیمک استعمال کیا. زرداری صاحب جب آخری پریزیڈنٹ تھے، آخری دنوں میں امریکہ چلے گئے، احمدی نژاد صاحب سے انہوں نے معاہدہ کیا، وہ بڑی تختیاں بھی انہوں نے اس کا وہ انویل کیں، لیکن بعد میں کچھ بھی نہیں ہوا. ایون دین اس وقت جو ایران کے ایمبیسڈر تھے ماشاء اللہ شاکری آپ جانتے ہیں، وہ بڑے اپٹمسٹک تھے کہ یہ اب بڑا بریک تھرو ہو گیا اور یہ ہو جائے گا. بٹ ہم اس وقت بھی اسکیپٹیکل تھے کہ یہ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی پولیٹیکل گیمکری ہو رہی ہے. ایسا بائیلیٹرل تعلقات میں میرے خیال نہیں ہونا چاہیے اگر آپ جینوئنلی کسی ملک کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں. اور ایران تو ہماری کئی چیزیں کامن ہیں، اور جتنا ہم ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں کوئی باہر سے آ کے نہیں کر سکتا. لیکن نا آپ نیبر تو چینج نہیں کر سکتے، تو اب اس میں آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں. چوائس یہی ہے کہ آپ ان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں، اور اچھے تعلقات رکھنے کے لیے آپ کو کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کرنے ہوں گے اور سیریسلی ایفرٹس کرنی ہوں گی. جی ایمبیسڈر بخاری صاحب، کچھ برس ہم نے دیکھا کم و بیش 10 برس سے ایک انیشیٹو 2008 میں اس وقت کی جو پولیٹیکل گورنمنٹ آئی اس نے لیا تھا کہ ایک نئے بلاک کی طرف، جب اسلام آباد میں ایرانی صدر بھی موجود تھے، افغان کے صدر بھی موجود تھے کرزئی صاحب، اور اس وقت کے صدر آصف علی زرداری بھی موجود تھے. بہت اچھا ایک پازیٹیو انیشیٹو تھا، ایک بلاک بن رہا تھا تاکہ تینوں کنٹریز آپس میں متحد ہو جائیں، پاکستان، افغانستان، ایران. ویسے اگر ہم اس میں توسیع کریں تو پھر ECO آتی ہے، لیکن اس کے باہر اگر پلیٹ فارم میں تینوں کنٹریز، لیکن وہ چیز آگے پھر ہمیں چلتی ہوئی نظر نہیں آئی. پاکستان اور افغانستان کے درمیان غلط فہمیاں بڑھتی رہیں. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں پاکستان اور ایران اگر قریب ہوتے ہیں اور افغانستان بھی ان کے ساتھ جڑتا ہے تو تینوں کنٹریز مل کے کس حد تک جو سیکیورٹی کے اعتبار سے تھریٹس ہیں ہمیں افغانستان میں اس وقت داعش کے اڈے بن چکے ہوئے ہیں، تو تینوں کنٹریز کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ اور بیچ میں باہر کی فورسز مس انڈرسٹینڈنگز کریٹ کرنے کے لیے موجود ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ 2008 میں پریزیڈنٹ آصف زرداری کا یہ انیشیٹو تھا کہ ایران، پاکستان اور افغانستان مل کر، اور میرا خیال ہے شاید ٹرکی کو بھی شامل کرنے کی بات ہو رہی تھی اس وقت کہ ان کو بھی اس میں ملٹیپل فیلڈز تھے. اور میں صرف اس میں ایک سینٹینس کا اضافہ کروں گا کہ یہ انیشیٹو جو ہے پایہ تکمیل تک پہنچتا ہے، اگر اس کی طرف ایفرٹس کی جائیں تو ہمارے ویسٹرن بارڈر پہ تو بڑا ہی امن ہوگا، بالکل امن جو پہلے ہوتا تھا. بالکل ہماری فورسز وہاں پر تعینات نہیں ہوتی تھیں ریگولر. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی اس طرف سفر جاری رکھا جا سکتا ہے. جیسا کہ ابھی چیف آف آرمی اسٹاف جب تہران گئے تو اس میں جب ریجنل سچویشن کی بات ہوئی تو آپ یہ دیکھیں کہ اس میں افغانستان از دا موسٹ امپورٹنٹ ایشو ان دا ریجن.
اس پہ بھی ہمارا ایران کے ساتھ ریگولر جو کنسلٹیشن کا پروسیس ہے وہ چلتا رہتا ہے. آپ یہ بھی دیکھیں کہ ECO OIC کے علاوہ ایران، پاکستان اور افغانستان، پاکستان تو ممبر ہے SCO کا، افغانستان اور ایران جو ہیں یہ آبزرور ہیں وہاں پر، اور SCO بڑا اہم رول پلے کر رہا ہے ریجنل سیکیورٹی میں اس وقت، کیونکہ اس میں چائنا اور جو رشیا ہے وہ ڈرائیونگ فورس ہیں اس کے پیچھے. انڈیا بھی اس میں ممبر ہے، جب ہمیں ممبرشپ ملی تو انڈیا بھی اس کا ممبر آیا. تو یہاں سے جو ہے جو کاؤنٹر ٹیررزم کے جو ایشوز ہیں اس پہ بہت جو ہے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، تعاون آگے بڑھ رہا ہے، جوائنٹ ایکسرسائزز ہو رہی ہیں جس میں پاکستان بھی ہے، افغانستان بھی ہے، انڈیا بھی ہے، ایران بھی ہے. بخاری صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، سینئر اینالسٹ دفاعی اور سیکیورٹی کے اینالسٹ ہیں سید محمد علی صاحب. سید محمد علی صاحب، پروگرام جی ورڈ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستانی سپہ سالار جنرل قمر جاوید باجوہ کا ایران کا دورہ آپ نے دیکھا، آپ کی نظر سے گزری ان کی تمام تر ملاقاتیں، اعلیٰ ترین سطح پہ ایرانی عسکری قیادت سے بھی ملاقاتیں ہوئیں، پھر ایرانی صدر سے بھی ملاقاتیں ہوئیں. اس وقت خطے میں جو صورتحال، حالات و واقعات چل رہے ہیں، مشرق وسطیٰ میں چل رہے ہیں، ایران پر حملے کی بالکل جو خطرات ہیں وہ منڈلا رہے ہیں، ان حالات میں آرمی چیف کا ایران کا دورہ، اس کی سگنیفیکنس آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بہت شکریہ مدینہ صاحب، آپ نے موقع دیا. یہ دورہ ایک بہت اہمیت کا حامل ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ پاکستان اور ایران کے درمیان جو تعلقات میں بہتری لانے کا سلسلہ جاری ہے، اس کے تسلسل کے حوالے سے بھی یہ کافی اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ جنرل باجوہ کا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، کہ ایران کا دوسرا دورہ ہے. اس سے پہلے بھی وہ ایران کا دورہ کر چکے ہیں، اور اعلیٰ قیادتیں جو دونوں ممالک کی ہیں ان کے درمیان ایک تسلسل کے ساتھ ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ دونوں ممالک کی سیاسی اور دفاعی قیادت دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانے میں یکساں کوشاں ہیں. اچھا، اب جب ہم اسپیسیفک ایشوز کی بات کرتے ہیں تو جو بائیلیٹرل یا دو طرفہ ایشوز ہیں ان میں دفاعی کوآپریشن کی بات بھی ہو رہی ہے، بارڈر سیکیورٹی کی، کاؤنٹر ٹیررزم کوآپریشن کی، بارڈر ٹریڈ کے حوالے سے، اور دوسری مسلم امہ کے درمیان جو مسائل درپیش ہیں اس میں کوآرڈینیشن ان فارن پالیسی کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے. لیکن جو اوور آرچنگ ڈائنامک ہے اس وقت، جو عالمی سطح پہ دنیا میں جو تصویراتی اور سیاسی تبدیلیاں آ رہی ہیں، اس کے حوالے سے دونوں ممالک کی سیاسی اور دفاعی قیادت کے روابط بہت اہمیت رکھتے ہیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ چین کی دفاعی، سیاسی اور جو معاشی اثر و رسوخ ہے اس سے دونوں ممالک یکساں طور پہ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. اور اس حوالے سے ظاہر ہے پاکستان کے پچھلے 40 سال کے دوران 2 دفعہ امریکہ کا ایک بڑی جنگوں میں حلیف رہا ہے، ایک افغانستان میں 1979 کے بعد سے اور پھر 9/11 کے بعد سے. تو جس کی وجہ سے پھر جو اسلامی ریولوشن آیا ایران میں، اس کے بعد دونوں ممالک کے درمیان تعلقات میں کسی حد تک سط مہری آئی تھی. لیکن اب یوں لگ رہا ہے کہ اب دونوں ممالک کی قیادت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب دونوں ممالک کو ایک ڈیوریبل اور سسٹینیبل انداز میں قریب آنے کی ضرورت ہے، اور اپنی سفارتی، سیاسی، دفاعی مسائل کو دور کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ دونوں ممالک قرابت داری کے ایک نئے دور میں داخل ہو سکیں. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھے سینئر تجزیہ کار سید محمد علی صاحب. ناظرین، یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک مختصر وقفہ. وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین، پروگرام جی ورڈ میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. اور
وقت پہ جانے سے پہلے ٹیلی فون پر بات ہو رہی تھی سید محمد علی صاحب سے، اور اس سے قبل بخاری صاحب یہ نقطہ بیان کر رہے تھے کہ شنگھائی تعاون تنظیم کے پلیٹ فارم کے تحت پاکستان، ایران، ہندوستان اور دیگر ممالک جو ہیں وہ دفاع کے شعبے میں پہلی ایک دوسرے کے تجربات سے مستفید ہو رہے ہیں۔ جی میں بات کر رہا تھا کاؤنٹر ٹیررزم، اس میں ایس سی او کے انڈر جوائنٹ ایکسرسائزز ہوتی ہیں جس میں پاکستان اور انڈیا، باقی جو دوسرے ممبر ممالک ہیں اور آبزرور گروپس ہیں وہ بھی حصہ لیتے ہیں۔ تو لوگ لیکن جو بائی لیٹرل میکنزم ہے، جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کچھ لوگ ایران سے جو ہے کڈنیپ ہوئے تھے اور ان کو دعویٰ کیا جاتا ہے کہ شاید پاکستان کے بارڈر کے اندر لے کے آئے گا، تو اس کے لیے بھی ہم نے اسپیشل جو ہے فورسز کو اسائن کیا ہوا ہے، اور اس میں کچھ لوگ ریکور ہو گئے ہیں ایران کے، اور باقیوں کے لیے بھی کنسلٹیشن پروسیس جو ہے چل رہا ہے اور افیکٹو میئرز لیے جا رہے ہیں، جس پر ایرانی قیادت نے اپنے اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور میں اس میں خاص طور پر جو چیف آف آرمی اسٹاف کی میٹنگ تھی پریزیڈنٹ آف ایران کے ساتھ، میں کہوں گا یہ بہت امپورٹنٹ تھی، یہ کوئی کٹسی کال نہیں تھی۔ اس میں بڑے سبسٹینٹو ایشوز بائلیٹ جو ہمارے دو طرفہ ہیں اور ریجنل سیکیورٹی کے حوالے سے ڈسکس ہوئے، اور اس میں میرا خیال ہے جو میں نے رپورٹس دیکھی ہیں اس میں شاید جو ایران اور سعودی عرب کے جو ٹینشن کے والے ماحول ہے اس پہ بھی بات ہوئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ایک اچھا اثر پڑے گا، چونکہ آپ دیکھیں کہ کچھ دن پہلے ایک سینئر سعودی ڈیفنس لیڈر بھی پاکستان آئے ہوئے تھے جو کہ چیف آف آرمی نائب وزیر دفاع تھے۔ بالکل، تو یہ جو ساری آپ کی جو دفاعی جس کو آپ کہیں سفارتکاری ہے ہماری، یہ بڑا ایک اچھا رول پلے کر رہی ہے کہ ہمارے ریجن میں جو ہے وہ سیکیورٹی کے معاملات بہتر ہوں، تاکہ ہمارے جو انٹرنل سچویشن ہے وہ بہتر ہو، اور ہماری اکنامک سچویشن ہے وہ آگے بہتر۔ جی انصر محمود بٹی صاحب، ہم نے دیکھا کہ سعودی عرب کی طرف سے بھی اشارے ملے اور ایران کی طرف سے بھی کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرنے کو تیار ہیں۔ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ پہلے ہی انیشیٹو لے چکی ہے۔ آرمی چیف سپہ سالار کا دوسرا وزٹ ہے ایران کا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں ان خطرات کی تو الگ سے بات ہے، لیکن ہماری اسلامی دنیا کے دو بڑے ممالک ہیں باہم تناؤ کا شکار ہیں، تو اس میں اگر کشیدگی کم ہوتی ہے تو الٹیمیٹلی پورے خطے کو اس سے بینیفٹ ہوگا؟ دیکھیں جی، نتھنگ لائک دیٹ۔ اگر یہ تو بڑا مین اریٹنٹ ہے ریجن میں انسٹیبلٹی کا، ایران اور سعودی ٹینشن، اور اگر یہ بہتری ہو جاتی ہے اس میں تو یہ پاکستان کے بھی مفاد میں ہے اور مسلم امہ کے بھی مفاد میں ہے کہ اگر یہ ممالک آپس کے جو ڈفرینسز ہیں ان کو بریج کر لیتے ہیں۔ لیکن ہے تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ایشو اس میں کہ اس کی بڑی ڈائمینشنز ہیں، کوئی ایک آدھ ملاقات سے اس کا حل نظر نہیں آتا، اس کے لیے کنٹینیوڈ ایفرٹ کی ضرورت ہے، اور ہر چینل، بیک ڈور، فرنٹ ڈور، جو بھی ہے سارے چینل اس کے لیے استعمال کرنے چاہیے۔ پرائم منسٹر صاحب ملے ہیں، اس کو شوڈ بی فالوڈ بائی بیک ڈور چینل ڈپلومیسی، کیونکہ یہ بڑی کمپلیکیٹڈ سچویشن اور اب کی نہیں ہے، اور یہ اس میں آرمی کا بھی بڑا اہم کردار ہے، اور یقیناً باجوہ صاحب نے ڈسکس کیا ہوگا یہ ایشو بھی۔ لیکن جب باجوہ صاحب کے وزٹ کا ایک اور ایسپیکٹ تھا ہمارا جو ڈرگ کی ہوتی ہے، وہ بڑا امپورٹنٹ تھا۔ اس پہ کچھ بتائیے کہ اس میں دونوں ممالک کیا کر سکتے ہیں؟ اس میں اس وقت اس بارڈر پہ ڈرگ کی جو آمد و رفت ہے وہ کافی زیادہ، اور دونوں منشیات اور دونوں تو ڈرگ کارٹلز اس میں ہیں، اور بلکہ تینوں تیسرا کنٹری افغانستان بھی آ جاتا ہے۔ تو پاکستان تو انفارچونیٹلی اس ڈرگ کی وجہ سے بڑا زیادہ افیکٹ ہوا، اور آپ دیکھتے ہیں، آپ آج کل کی یوتھ کو دیکھیں، اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیز میں ڈرگز اتنی عام ہیں کہ سچویشن بڑی الارمنگ ہو گئی ہے، اور انفارچونیٹلی اس طرح سے اس کو چیک کرنے کے لیے کام نہیں ہو رہا جس طرح اس کو کرنا چاہیے۔ میرا خیال ہے یہ بھی انہوں نے ڈسکس کیا کہ اس ڈرگ ٹرانزٹ جو ٹریڈ ہے اس کو کیسے روکا جائے، اور اس پہ میرا خیال ہے یہ کوئی میکانزم ڈیولپ کریں گے، اور یہ کرنا چاہیے۔ بڑا یہ تو ہماری نوجوان نسل کے مستقبل کا مسئلہ ہے۔ ایک یہ امپورٹنٹ، اور دوسرا جو میرا خیال ہے امپورٹنٹ ایشو دونوں ملکوں کے درمیان ہے وہ سی پیک۔ ایران نے اپنی آمادگی ظاہر کی ہے کہ وہ سی پیک میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہتا ہے، اور ایران کی ہمیشہ سے خواہش رہی ہے کہ گوادر اور چابہار کے درمیان کوئی ایسا سسٹم قائم کیا جائے کہ دونوں آپس میں مل کے کوئی کام کریں۔ اگر اس ایونیو کو ایکسپلور کیا جائے تو میرا خیال ہے ہمارے پاس ایک بڑی ویلڈ ریزن ہوگی کہ ہم دونوں ملکوں کو آپس میں قریب لا سکیں، اور اس پہ میرا خیال ہے کام کرنا چاہیے، اور کام ہو بھی رہا ہے۔
تو یہ ڈرگز اور یہ سی پیک یہ ایسے ایشوز ہیں کہ دونوں ملک بری طرح سے متاثر ہیں اس سے، اور دونوں کو اس بات کا ادراک ہے کہ ان کو کنٹرول کرنا ضروری ہے، اور میرا خیال ہے دے آر ہیڈنگ ان رائٹ ڈائریکشن۔ بخاری صاحب، پاکستان اور ایران نے انٹیلیجنس کے شعبے میں تعاون سے متعلق بھی ایک معاہدہ کیا ہے، اور آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ انٹیلیجنس شیئرنگ تو ہماری ویسٹ کے ساتھ ہوتی تھی، یورپ کے ساتھ ہوتی تھی، برطانیہ کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ، لیکن ایران کے ساتھ انٹیلیجنس شیئرنگ آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ دونوں ممالک آپس میں کن کن شعبوں میں انٹیلیجنس شیئرنگ کر سکتے ہیں؟ اور آپ نے کچھ پہلے ذکر کیا تھا کاؤنٹر ٹیررزم کا، اگر یہ انٹیلیجنس شیئرنگ ٹائملی ہوتی ہے تو بارڈر پہ جو انسیڈنٹس ہو رہے ہیں دونوں، آپ کیسے سمجھتے ہیں ان کو کس حد تک روکا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، ایک تو میں نے بات کی بارڈر میکنزم کی، جو کہ ابھی ہمارے جو بارڈر کی سیکیورٹی فورسز ہیں ان کے مقامی سطح پر افیکٹو میکنزم قائم ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے آپ دیکھیں، آپ رپورٹس دیکھیں پچھلے 6 مہینے کی، اکراس دا بارڈر جو ٹریفکنگ تھی یا موومنٹ تھی ٹیررسٹ کی، وہ کافی حد تک کم ہو گئی ہے۔ بٹی صاحب نے بات کی اس کی ڈرگس کنٹرول کی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں پر جتنا یہ افیکٹو میکنزم ہوتا رہے گا یہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی۔ اب آ گیا انٹیلیجنس شیئرنگ کا، یہ بڑا ایک اہم میں سمجھتا ہوں کہ دفاعی سفارتکاری کا بڑا اہم موضوع ہے یہ، کہ جب آپ کے کسی کے ساتھ سیاسی معاملات کسی دوسرے ملک کے ساتھ، اسٹیٹ کے ساتھ بہتری کی طرف جا رہے ہوں، حکومتی سطح پر اچھے دوستانہ تعلقات ہوں، تو پھر دفاعی افواج کے بھی آپس میں ریگولر جب وزٹ ایکسچینج ہو رہے ہوں تو لازم اس کا نتیجہ پھر انٹیلیجنس شیئرنگ کی صورت میں ملتا ہے۔ یہ جو ابھی جس ایگریمنٹ کی آپ نے بات کی اس کے انڈر ایک تو یہ ہے کہ جو ہمارا ایک ایریڈنٹ رہا ہے کافی دیر سے ایران کے ساتھ اور ان کی طرف سے بھی، کہ بارڈر پہ کوئی پراپر چیکس نہیں ہیں، تو وہ تو ہم نے کر لیے۔ اب یہ ہے کہ ایڈوانس انفارمیشن کیسی ہو جی، کہ کون کہاں پہ ہے، کیسے وہ موو کر رہا ہے، اس کی لوکیشن کیا ہے، جیسے نارکوٹکس کی چیزیں ہیں یا اور وہ چیزیں جو ہمارے اور ان کے انٹرسٹ میں ہیں، ان کے حوالے سے انٹیلیجنس شیئر کرنا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایک بڑا اچھا قدم لیا گیا ہے، اور اس سے حالات ہمارے ریاست کی سطح پر اور حکومتی سطح پر مزید بہتری کی طرف جائیں گے۔ غلط فہمیاں جو ہیں، وہ دوست جو غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں ان کے مواقع کم ہوں گے، دوستی کے مواقع زیادہ ہوں گے۔ بالکل، دوستی کے مواقع زیادہ بڑھیں گے۔ یہاں پر لیتے ہیں ایک مختصر بریک کے بعد ناظرین آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ناظرین، پروگرام جی ورڈ میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید، اور ہم پروگرام کے دوسرے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے نئے چیئرمین کے طور پر فوج سے جنرل ندیم رضا کا انتخاب کیا۔ وزارت دفاع سے انہیں سمری موصول ہوئی، اور عسکری قیادت سے مشاورت کے بعد وزیر اعظم نے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے نئے چیئرمین کی تعیناتی کا اعلان کیا۔ لیفٹیننٹ جنرل ندیم رضا، جو اس وقت چیف آف جنرل سٹاف کے عہدے پر تعینات ہیں، انہیں 4 سٹار کے عہدے پر ترقی دی گئی۔ اپنی ذمہ داریاں وہ 28 نومبر کو سنبھالیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم ہاؤس کے اعلامیہ میں یہ بھی بتایا گیا کہ چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت میں پہلے ہی توسیع کی جا چکی ہے۔ ہم یہ دونوں اپوائنٹمنٹس اگر دیکھیں تو ان کی اس اعتبار سے پاکستان کی ڈیفنس ٹیم جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے۔ پاکستان کے دفاع کتنا مضبوط ہے، پاکستان کی ڈیفنس لیڈرشپ جو ہے وہ جو اس وقت پاکستان کو سیکیورٹی اور دفاع کے اعتبار سے جو چیلنجز درپیش ہیں ان سے کس طریقے سے نبرد آزما ہو سکتی ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ جی ایمبیسڈر بخاری صاحب، ڈیفنس ٹیم ہماری مکمل ہو چکی، آرمی چیف کے دوسرے ٹینیور کے بارے میں بھی جو تمام تر افواہیں تھیں، چیزیں تھیں، وہ بھی سب دم توڑ گئیں۔ اعلامیہ جاری کر دیا گیا، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کے نئے چیئرمین کی تقرری کا بھی باضابطہ اعلان کر دیا گیا ہے۔ یہ ہمارے ہاں بڑا یہ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے کہ جب کسی 3 سٹار جنرل کو ایلیویٹ کیا جاتا ہے ٹو 4 سٹار جنرل،
تو ہمارے ہاں جیسے میں نے کہا کہ چیف آف آرمی اسٹاف کی جو اپوائنٹمنٹ ہے اور اسی طرح چیئرمین جو جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کے ہوتے ہیں، یہ اس پہ آئی ڈونٹ نو کہ لوگ کیوں پہلے سے اسپیکولیشن کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ کس کی اپوائنٹمنٹ ہوگی، کس کی نہیں ہوگی اور کیوں نہیں ہوگی یا کیوں ہوگی. یہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ روٹین میں میرا خیال ہے ہو جانی چاہیے، لیکن ان کی ایک امپورٹنس بہرحال ہے. جی، آپ سے اس پہ جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہیں ڈاکٹر ماریہ سلطان، سینئر دفاعی تجزیہ کار ہیں. ڈاکٹر ماریہ سلطان، پروگرام جی ورلڈ میں خوش آمدید. آپ نے کل مختصر اعلامیہ دیکھا جو وزیر اعظم ہاؤس سے جاری ہوا، جس میں لیفٹیننٹ جنرل ندیم رضا کی بطور نئے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے طور پر ان کا اعلان کیا گیا. 4 سٹار جنرل کے عہدے پر انہیں ترقی بھی دے دی گئی. ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا کہ آرمی چیف جنرل باجوہ کی جو دوسری ٹرم ہے اس کا پہلے ہی فیصلہ کیا جا چکا ہے. تو یہ دونوں اگر ہم چیزیں دیکھیں تو 28 نومبر سے ہماری ڈیفنس ٹیم ایک نئے سفر کا آغاز کر رہی ہے. ڈیفنس ٹیم مکمل ہو چکی ہے. آپ کیسے دیکھتے ہیں اس وقت ہماری جو ڈیفنس ٹیم ہے، پاکستان کو جو سیکیورٹی اور دفاعی اعتبار سے خطرات لاحق ہیں، خاص طور پر مشرقی سرحدوں کی جانب سے، ان کا مقابلہ کرنے میں کس حد تک ہم کیپیبل ہوں گے؟ دیکھیں، پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ جو تقرری ہے یہ یقینی طور کے اوپر خوش آئند ہے، کیونکہ اس سے جو پیشہ ورانہ صلاحیت ہے پاکستان آرمی کی وہ واضح طور کے اوپر ابھر کے آئی ہے. کیونکہ جنرل ندیم رضا نہ صرف صلاحیت کے اعتبار سے لیکن دفاعی حکمت عملی کے اعتبار سے بھی پاکستان کے بہت جو ہے آپ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں مانے ہوئے یا بہت تجربہ کار جو ہے جنرل ہیں. یہ جو ہے پاکستان کی مشرقی سرحد کے اوپر بھی 10 کور کے اندر یا 10 کور کے اندر کور کمانڈر رہ چکے ہیں. اس کے علاوہ پھر سی ڈی ایس کی پوزیشن پہ بھی رہے ہیں. اس وقت جس پوزیشن کے اوپر یہ آئے ہیں یہ اس بات کے لیے بہتری کا سبب بنے گی، کیونکہ اس وقت جو آئندہ آپ نے جو جنگی یا حکمت عملی جس کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا مشرقی سرحد سے، اس کے اندر انفارمیشن آپریشن سے لے کے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن سے لے کے مختلف قسم کے حربوں کو استعمال کیا جائے گا باشمول ڈپلومیٹک. تو آپ کے لیے ضروری تھا کہ آپ کے پاس ایک ایسا شخص ہو جو نہ صرف آپ کی دفاعی ضروریات کو سمجھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ باقی تمام تر جو معاملات ہیں اس کے اندر بھی ایک فارورڈ لوکنگ حکمت عملی اختیار کر سکے. اس کے علاوہ جو چیئرمین جوائنٹ چیف کا جو عہدہ ہے وہ یقینی طور پر پاکستان کی جو باقی سیکیورٹی کے ادارے ہیں ان کا بھی سربراہ کے طور کے اوپر جو ہے یہ فرائض ادا کریں گے. اور اس وقت جوائنٹ آپریشنز اور اس کے ساتھ ساتھ تمام تر جو پاکستان کی دفاع کی اس وقت سرحدیں ہیں ان سب کے اندر ایک آپ کو جامع حکمت عملی کی ضرورت تھی. اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو ملٹری ہیڈ کوارٹرز ہیں ان کے درمیان بھی یکسوئی پیدا کرنا ایک بہت اہم ضرورت تھی. تو اس لحاظ سے یہ ایک اہم تقرری ہے اور اس سے جو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا دفتر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو جنرل ہیڈ کوارٹرز کے اندر مختلف تقرریاں ہیں یا آرمی چیف کی جو کا اسپیشل ریلیشن شپ ہے کیونکہ کے نیچے سی جی ایس کے کام کر چکے ہیں، یہ ایک بہتری کا سبب بنے گا اور پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنائے گا. ڈاکٹر صاحب، پچھلے عرصے میں ہم نے دیکھا کہ جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا اجلاس بھی بہت عرصے سے نہیں ہوا. تو اب نئے چیئرمین کی تقرری ہو چکی ہے. آئندہ آپ دیکھتے ہیں جس طرح کہ آپ نے خود کہا کہ ان کا باقی بھی ڈیفنس انسٹیٹیوشن پہ خاصا اثر ہوتا ہے، تو آپ دوبارہ یہ جو جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کی جو ریگولر میٹنگز ہیں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ وہ کتنی اہم ہیں، وہ ریگولر ہوتی رہنی چاہیے؟ دیکھیں، ان کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ آئندہ آنے والی تمام جنگیں صرف ایک سرحد کے اوپر یا ایک ڈومین میں نہیں لڑی جائیں گی. وہ صرف لینڈ، ایئر اور سی پہ نہیں لڑی جائیں گی. اس میں انفارمیشن، ڈپلومیٹک، اکانومی اور انٹیلیجنس یہ تمام چیزیں ہیں جو باشمول نیوکلیئر آپ کو دیکھنی پڑیں گی. تو اس کے لیے بہت ضروری تھا کہ ایک شخص جو پاکستانی افواج کی، خاص طور پہ پاکستانی فوج کی جو دفاعی ضروریات ہیں ان کو سمجھتا ہے. کیونکہ جب تک آپ پاس آپریشنل انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے یا آپ مشرقی سرحد کے اوپر ہندوستان کے خلاف جو ہے آپ نے کام نہیں کیا تو آپ ان کی ذہنیت کو اس طرح نہیں سمجھ سکتے جس کی ضرورت ہوتی ہے انٹیگریشن کے لیے اور فل ڈیولپمنٹ کے لیے. اس طرح سے نہ صرف ان کمیٹیز کی جن کی آپ نے بھی ذکر کیا ہے ان کو جو ہے کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ان کے اندر باقاعدگی لانا بھی بہت اہمیت کے حامل ہے، کیونکہ آپ کو ایک نئی اثر نو اپنی دفاعی حکمت عملی اختیار کرنی ہوگی تاکہ آپ ان تمام تر چیلنجز کو بخوبی ان کا جواب دے سکیں. ڈاکٹر صاحب، مختصراً یہ بتائیے کہ بھارت کے ایک سابق آرمی جنرل نے
پبلکلی ٹیلی ویژن پر کشمیری خواتین کو ڈسگریس کرنے کی بات کی ہے. یہ کس قسم کا ٹرینڈ انڈیا میں چل پڑا ہے اب؟ دیکھیں اس وقت ہندوستان نے اپنے آپ کو بہت بڑی مشکل میں پہنچا دیا ہے کشمیر کی نسبت سے، کیونکہ کشمیر کے اوپر ان کی پوری کوشش تھی. اگر آپ دیکھتے ہیں ممبئی اٹیک سے لے کے جو ہے 2019 تک اور اڑی واقعہ تک اور اس کے بعد پلوامہ تک، ان کی پوری کوشش تھی کہ کشمیر کو دہشت گردی کے واقعے کے طور پر دکھایا جائے اور بین الاقوامی جو اوپینین ہے اس کو اس بیسس کے اوپر جو ہے ہموار کیا جائے. لیکن 5 اگست کو ہندوستان کی پارلیمنٹ کی طرف سے جس طرح کشمیریوں سے ان کا حق کشمیریت لے لیا گیا، اس کے بعد ان پہ جو انٹرنیشنل انفارمیشن فلو کی وجہ سے جو پاکستان کی طرف سے اور جو پاکستان کی حکمت عملی کے علاوہ جو بین الاقوامی جو تناظیم ہیں جو انسانی حقوق کے ساتھ ڈیل کرتی ہیں، اس کا جب ان پہ ریورس پریشر آیا تو اس فیز کا جو دوسرا حصہ تھا، کیونکہ پہلے انہوں نے قانونی طور پر کشمیریوں سے یہ حق لیا کہ کشمیری جو ہے کہ بطور کشمیری کشمیر میں نہیں رہ سکتے ہیں، وہاں صرف اور صرف بطور ہندوستانی شہریت سے یعنی ہندوستانی شہری ہونے کے ناطے وہاں رہ سکتے ہیں. دوسرا جو حصہ تھا اس میں یہ تھا کہ وہ وہاں مختلف ہندو جو لو کاسٹ ہندوز ہیں ان کو کشمیر لے کے آنا چاہتے تھے کہ ہندو مسلمان رائٹس شروع ہوں. اور تیسرا جو فیصلہ جیسے کہ آپ نے دیکھا بابری مسجد کا ہے، تو ایسی صورتحال میں وہ ایک رائٹ کی کیپیسٹی پیدا کرنا چاہتے تھے، بیکاز آف انٹرنیشنل پریشر یہ کام نہیں کر سکتے. یہ اس تمام تر کوششیں ہیں ہندوستان کی طرف سے، ہندوستانی جرنیلوں کی طرف سے کہ وہ کسی طرح وہ مشتعل کرنا چاہتے ہیں، کسی طرح میسر کرنا چاہتے ہیں تاکہ جو کشمیری جس کو کشمیر کے اندر موجود ہیں، خاص طور پہ ہندوستانی مقبوضہ کشمیر میں، ان کو کسی طرح بے دخل کیا جا سکے ان کے گھروں سے، اور پھر ان کے اوپر فورن ٹریبیونلز اور یہ تمام تر جو کیسز ہیں ان کا جو ہے ان کی شروعات کی جائے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھی ڈاکٹر ماریہ سلطان. جی انصر بٹی صاحب، وقت بہت کم ہے، 1 منٹ آپ اور پھر بخاری صاحب کو. ڈیفنس ٹیم ہم کتنے کیپیبل ہیں اس وقت جو ڈیفنس اور سیکیورٹی کے اعتبار سے پاکستان کو جو چیلنجز درپیش ہیں؟ میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحبہ نے زیادہ تر تو چیزوں کا احاطہ کر ہی دیا ہے. اس میں ایک چیز جو میں ایڈ کر سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ ندیم رضا صاحب ہمارے جو ابھی نیگوسیشنز ہوئی ہیں FATF کے، اس میں ملٹری کی طرف سے انہوں نے بڑا بنیادی کردار ادا کیا. تو یہ نہ صرف مؤثر شرکت رہی اور یہ اکانومی کو بھی بڑے اچھے انداز میں سمجھتے ہیں، اور اکنامک چیلنج تو آپ کو پتہ ہے ہمارے لیے اس وقت سب سے بڑا چیلنج ہے. تو یہ بہتر ہے کہ اگر ملٹری میں بھی ایسے لیڈرشپ ہے جس کو اکانومی کا ادراک ہے ایشوز کا، تو میرا خیال ہے یہ اچھا کمبینیشن ہوگا. جی بخاری صاحب، معیشت اور ڈیفنس دونوں لازم و ملزوم. میں ڈیفنس کی بات کروں گا جی، چونکہ چیئرمین ہیں جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کے، ان کی اپوائنٹمنٹ ہے. تو ہمارے جو ایسٹرن سائڈ سے جو چیلنجز ہیں، کشمیر کا جو ایشو جس طرح تیزی سے ابھر کر سامنے آیا ہے، اور وہ ایک بڑی ہم سے کشمیر کے حوالے سے بڑا ایک پازیٹیو سپورٹ جو ہے اس کی کنٹینیوٹی چاہتا ہے. یہ ایک طرف چیلنج ہے. افغانستان سے US کا وڈرال ہے، ریجن میں جو انسٹیبلٹی کی سچویشن ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان تمام چیزوں کو آپ سامنے رکھیں، اور جو ڈومیسٹک پرابلمس جو سے انہوں نے بات کی، اس میں جنرل رضا کی اپوائنٹمنٹ جو ہے یہ بڑی نیک فال ہے. جی ناظرین، یقینی طور پہ ہماری ڈیفنس ٹیم جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر مکمل ہوئی، اور جو اس وقت خطرات ہیں مغربی سرحدوں سے، مشرقی سرحدوں سے اور عالمی سطح پہ سیکیورٹی اور دفاع کے اعتبار سے جو چیلنجز درپیش ہیں، توقع کی جاتی ہے کہ پاکستان کی ڈیفنس لیڈرشپ ان تمام تر چیلنجز سے مؤثر انداز میں کامیابی کے ساتھ نبرد آزما ہوگی، اور قوم اور جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کا بھرپور اعتماد ہے پاکستان کی ڈیفنس لیڈرشپ کے اوپر. پروگرام جی ورلڈ کی ٹیم کو اگلے اتوار تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.